والإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء علیہم والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کے بعد اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے وہ اس امت کے علماء کرام ہیں۔ اور میرے دوستو، ان کا افضل ہونا اور ان کا اہم ہونا یہ کوئی زبانی بات نہیں ہے یا کوئی قیاس کی بات نہیں ہے یا کوئی اندازے کی بات نہیں ہے، بلکہ ان کا افضل ہونا اور ان کا اہم ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے علماء کرام کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ قرآن میں بھی علماء کرام کی فضیلت موجود ہے اور احادیث میں بھی علماء کرام کی فضیلت موجود ہے، اور اس کے علاوہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جو جماعت اتنا اہم کام کر رہی ہو اور اتنی اہم خدمت سر انجام دے رہی ہو، اس کو اہمیت والا اور اس کو افضل ہونا ہی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو وہ آیت پڑھ کر سنائیں گے جس میں علماء کرام کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ 23واں سپارہ ہے اور سورہ زمر کی آیت ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طریقے سے وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ کہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ۔ میں آپ کو قرآن پاک کی مختلف آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جو آیت ہے علماء کی فضیلت سے متعلق اس کے مفہوم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور مختلف آیتیں پڑھ کر اس کے مفہوم کو سمجھانے میں ذرا آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یقیناً برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت والے جنتی، کیا کہنا سبحان اللہ، اور جہنم والے جہنمی، کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ جنت جو ہے وہ خوشیوں کی جگہ ہے، امن کی جگہ ہے، خواہشات کی جگہ ہے۔ جہنم میں تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، تو دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے زندہ اور مردہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندہ اور مردہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ زندہ ہے، مردہ مردہ ہے۔ زندہ آدمی بہت سارے کام کر سکتا ہے، اسے ایک درجے تک اختیار ہوتا ہے، اختیاری حد میں وہ جو ہو سکتا ہے وہ کر سکتا ہے، اور مردہ آدمی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو جس طریقے سے زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور روشنی برابر نہیں ہو سکتا۔ سایہ روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ روشنی روشنی ہے اور اندھیرا اندھیرا ہے۔ روشنی کے سبھی طالب ہیں اور روشنی میں سبھی جانا چاہتے ہیں، روشنی میں سبھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ روشنی کے سبھی طالب ہیں، سبھی کو اچھی لگتی ہے، روشنی سب کو سبھی پسند کرتے ہیں۔ اندھیرے سے لوگ بچنا چاہتے ہیں، اندھیرے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔
تو وللظل وللحرور، جس طریقے سے روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے اللہ پاک نے قرآن میں علماء کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ علم علم ہے اور جہالت جہالت ہے۔ علم سے آدمی کو خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور جہالت میں آدمی خود بھی نقصان میں ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اس سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ علم ایک روشنی ہے، جہالت ایک اندھیرا ہے۔ اور یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ علماء کرام کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی اور اس میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام جو اہل علم ہیں گویا کہ وہ زندہ ہیں، زندہ لوگ ہیں۔ تو یہ آیت ہے میرے دوستوں عزیزو قرآن پاک کی، جس میں اللہ رب العزت نے علماء کرام کی اہمیت کو اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ علم والے اور بے علم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جب دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو علم والوں کے ساتھ علم والا معاملہ کیا جائے، ان کے وہ حقوق دیے جائیں، ان کے ساتھ اسی طریقے سے ادب اور احترام سے پیش آئیں۔ ادب احترام کے ساتھ سبھی کے ساتھ پیش آنا ہے، ویسے تو سب کو ہی ادب کا حق دینا ہے، لیکن ان کا حق زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے الگ سے گویا کہ ان کا حق بیان کیا ہے۔ ان کی حق کی زیادتی پر یہ آیت دلالت کرتی ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کا ادب اور احترام عام آدمی سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، ان کا کام بھی زیادہ ہے، ان کی محنت بھی زیادہ ہے اور ان کی خدمات بھی زیادہ ہیں، لہذا اسی وجہ سے ان کا ادب اور احترام بھی زیادہ ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک آیت پڑھ کر سنائی ہے، اور بھی آیتیں ہیں، لیکن ہم آیتوں میں صرف اس ایک آیت پر آج کفایت کریں گے اور اکتفا کریں گے تاکہ اگلی باتیں بھی ہو سکیں، احادیث کے زمرے میں اور احادیث کے ضمن میں جو باتیں ہیں وہ بھی بیان ہو سکیں۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی۔ اب میرے دوستو عزیزو، میں آپ کو حدیث پڑھ کر سناؤں۔ ترمذی جلد ثانی کی حدیث ہے ابواب العلم میں، اور یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی فضیلت عابد پر، عام آدمی پر نہیں بلکہ عابد پر، وہ عابد جو ساری رات بھی عبادت کرے، دن میں تو عبادت کرے، رات کو بھی عبادت کرے، عابد اسی کو کہا جاتا ہے۔ عابد کی یہی شان ہوتی ہے کہ جس طریقے سے وہ فرض عبادت کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہا کہ عام آدمی پر علماء کی فضیلت، بلکہ عالم کی فضیلت عابد پر۔ عابد بھی کوئی کم نہیں ہوتا میرے دوستو عزیزو۔ تو عالم کی جو فضیلت عابد پر ہے، کفضل القمر علی سائر الکواکب، ایسا ہے جیسے کہ چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ ستارے کتنے سارے ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن چاند کی روشنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو فائدے ہمیں چاند سے حاصل ہو رہے ہیں، وہ فائدے ہمیں ستاروں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ چاند کے فائدے میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ چاند سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں، چاند کتنا نمایاں ہے اور کتنی الگ حیثیت، ممتاز حیثیت رکھتا ہے، ستاروں میں کتنا ممتاز اور الگ اور جدا نظر آتا ہے۔ میں آپ روزانہ ہی تقریباً چاند کے اس منظر کو دیکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا، یہاں تو فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب فرمایا، دوسری حدیث میں یہ فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بزبان خود فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ آپ علیہ السلام کی امت پر فضیلت، امتی پر فضیلت، آپ علیہ السلام کی مثال تو امتی سے ویسے دی ہی نہیں جا سکتی۔ ساری امت مل کر بھی نبی تک نہیں پہنچ سکتی۔ امت کے صلحاء مل جائیں، علماء مل جائیں، اتقیاء مل جائیں، کتب مل جائیں، ابدال مل جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں
سب جمع ہو جائیں اور سب کی جمع فضیلت کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے تو نبی تک نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اس کے باوجود آپ علیہ الصلاۃ والسلام سمجھانے کے لیے کہ علماء کرام کی کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے، کیا شان ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا کہ علماء کرام کی، عالم کی فضیلت عابد پر ایسے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ واضح طور پر یہ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل صاف اور واضح اور بے غبار ہے۔ اب اس حدیث کو سن کر اور اس آیت کو سن کر اب ہمیں خود ہی ایک ذہن بنا لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی باتوں پر ذہن بنائیں، لوگوں کی باتوں سے نہیں، بلکہ کیونکہ ہم دیندار ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم قرآن اور حدیث کے ماننے والے ہیں، تو جب ہم قرآن حدیث کے ماننے والے ہیں تو قرآن حدیث کی ہم نے ہر بات کو ماننا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ اب آیت سے اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ علماء کرام کی نمایاں فضیلت ہے، علماء کرام کی نمایاں حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے علماء کرام کو ایک جدا مقام عطا فرمایا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جس طریقے سے یہ اپنی محنت میں ممتاز ہوتے ہیں، اپنے وقار میں ممتاز ہوتے ہیں، اپنے کردار میں ممتاز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے فضیلت میں بھی ان کو ممتاز ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ قرآن کی آیت اور حدیث جو ہم نے ابھی سنی اور اس کا ترجمہ بھی ہمارے سامنے ہوا، اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اب میرے دوستو عزیزو، علماء کرام تو یقیناً یہ نہیں چاہتے، کیونکہ اچھا گمان رکھیں گے ہم ان سے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے مکلف اور پابند ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے، یہ ان کا اور اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہم پر کیا لازم ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ دین ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہاں بھئی اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک شان ہے، اب ہماری یہ ذمہ داری بن گئی، یہ ہمارے دین کا حصہ بن گیا، یہ بات ہمارے ایمان میں شامل ہو گئی کہ اس کا ادب اور احترام ہمارے دین کا حصہ ہے، ہمیں اس کا ادب اور احترام کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم دنیا اور دنیا والوں کی باتیں سنیں گے، ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے، تو دوستو اور عزیزو، ہم اپنا بھی نقصان کریں گے اور دوسروں کا بھی نقصان کریں گے، اپنے لیے بھی گڑھا کھودیں گے اور دوسروں کے لیے بھی گڑھا کھودیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب ہم ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان دیں گے اور سنیں گے اور ان کا یقین کر لیں گے، تحقیق نہیں کریں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم تحقیق نہیں کرتے، بات سننے کے بعد اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، اس کا ہم ذہن بنا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، خصوصاً دینی معاملات میں، پھر خصوصاً علماء کرام سے متعلق بالکل بھی ایسا نہیں۔ ایک عام آدمی کے متعلق اگر ہم کوئی بات سنیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے ہم اپنا ذہن نہ بنائیں، بغیر تحقیق کے ہم کوئی فیصلہ نہ کریں۔ تو امت کا ایک بہترین طبقہ، اہم طبقہ، جس کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کفضل علی ادناکم، ان کے متعلق جب ہمیں کوئی بات پہنچے اور ان کے متعلق بھی کوئی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے بتقاضۂ بشریت، وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ غلطی ایک ہے، غلطی کا ہونا، غلطی کا کرنا، تو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جس طریقے سے عام آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے تو علماء کرام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس غلطی کو اس درجے میں رکھا جائے، اس سے آگے نہ بڑھا جائے۔ اس سے پہلے ہم اگر کوئی بات سنیں تو اس کی تحقیق کرنا بھی ضروری ہے کہ آیا یہ بات ایسے ہے یا نہیں، اور جب یہ بات ایسے ہے تو اس کا کیا حق بنتا ہے، اس کو ہم نے کس درجے میں رکھنا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کی کتنی سزا ہونی چاہیے، یہ فیصلہ ہم خود نہ کریں، بلکہ یہ بھی ہم علم کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے اس کی روشنی میں، اور اس کی قرآن اور حدیث کے علم کی روشنی کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب ہم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے
تو یقیناً ہمیں یہ فیصلہ بھی علماء کرام سے ہی کروانا پڑے گا۔ کیوں کروانا پڑے گا؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کا کامل علم علماء کرام کو ہے، ان کا کام ہی یہی ہے میرے دوستو۔ تو اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم کبھی بھی علماء کرام سے متعلق کوئی بات سن کر ان سے بدظن نہ ہوں، ان کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کریں، کوئی فیصلہ نہ کریں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے، اور تحقیق ہونے کے بعد بھی ہمیں اسی درجے میں رہنا چاہیے جس درجے کا وہ جرم ہے اور جس درجے کی غلطی ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا دھیان نہ دیا، اس کا اہتمام نہ کیا، تو اپنے لیے بھی نقصان ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں سے بدظن ہو جائیں گے جو ہمیں ہمارا دین بتا رہے ہیں، جو ہمیں ہمارا دین پہنچا رہے ہیں، تو جب ہم ایسے لوگوں سے بدظن ہو جائیں گے تو ہم سمجھ لو کہ علماء کرام سے بدظن ہونا ایسا ہی جیسے کہ دین سے بدظن ہونا اپنے۔ جب ہم بدظن ہو جائیں گے، جو ہم سے متعلقین ہیں وہ بھی بدظن ہوں گے، تو ہمارا بھی نقصان ہے اور ان کا بھی نقصان ہے۔ تو ہم اپنے بھی نقصان کا باعث بنیں گے اور دوسروں کے بھی نقصان کا باعث بنیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ علماء کرام کی ہم ادب احترام بھی کریں ان کا، اور اگر ان سے متعلق کوئی بات ہو تو ہم اس میں اپنی کوئی رائے قائم نہ کریں جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے۔ اور خصوصاً علماء کرام سے متعلق کوئی بات سننے میں، جب ہم ان کے متعلق کوئی بات سنیں تو تحقیق کرنے کو لازم سمجھیں، اس کا اہتمام ہم پر لازم ہے، یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے۔ یہ سمجھ لو کہ ہم جب اس پر عمل کر لیں گے تو اپنے دین کو بچائیں گے، یہ اپنے دین کو بچانے والی بات ہے۔ اور اگر ہم نے اس کو اہم نہیں سمجھا، گویا کہ ہمیں اپنے دین کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو شخص اپنے دین کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اپنے دین کی پرواہ اور اپنے دین کی فکر ہمیں خود کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔